کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج. 2 سالانہ عیدیں، یہ ہوتا کیا اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے، یہ عید ہے. کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد. کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں، لیکن تکبیرات ہیں اضافی. اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے. اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے، تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جائے. یہ ظاہر ہے. باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو. اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو. کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے. یہ روزے رکھے ہیں انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو غیبتیں کرتے رہے. یہ روزے تھے جو اب عید منانے جا رہے ہیں شوق سے. ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا، یہ اب ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا. یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب.